بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 تا 35 میں ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے، اور قرآن کی سورہ میں جس عمران کا ذکر ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عائشہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت مریم اور یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے کئی واقعات کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلا جو واقعہ ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا، جو کہ دمشق میں ہوئی۔ زکریا بن دان علیہ السلام دمشق میں زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال سے زیادہ تھی۔ اس قصے کی ابتدا قرآن مجید میں عمران کی بیوی سے ہوئی ہے۔ آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا جو کہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر عمران کی بیوی کے دل میں بھی اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور آپ کو بیٹی سے نوازا، جس کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیات نمبر 32 سے 35 تک اس طرح آیا ہے۔ اللہ نے آدم، نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی سننے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما۔ بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر جب ان سے لڑکی ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگیں، یا رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اس سے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کی عورتوں پہ 4 خواتین کو، جو کہ روایات صحیح مسلم اور مستند کتابوں کے تمام روایات میں ان کے نام آئے ہیں، فضیلت دی ہے۔ وہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انہی میں سے ایک مقدس ہستی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، ان کی پیدائش سے لے کر ان کے ہاں معجزاتی بچے کی، جو کہ پیدائشی نبی تھا، تمام حالات و واقعات پیش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنہ کی دعا قبول کی اور ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو دعا کی تھی کہ پیدائش کے وقت حضرت مریم اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا۔ حضرت حنہ نے اپنی نظر کو پورا کرتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرما دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی لڑکی کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا ہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ لڑکوں کو مختص کیا جاتا تھا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اور وہ لڑکے شادی نہیں کرتے تھے اور دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، جو بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت حنہ نے جب اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرمایا تو بیت المقدس کے تمام علماء بنی اسرائیل میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ مریم کی کفالت کی سعادت صرف اس سے ہی حاصل ہو۔ لہٰذا ان کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا، اور پھر نوبت قرآن دازی پہ آ گئی کہ تمام علماء کرام اپنے اپنے قلم جو ہیں وہ پانی میں گرائیں گے، اور جس کے قلم پہ کوئی نشانی ظاہر ہوئی انہی کو ذمہ داری دی جائے گی مریم کی کفالت کی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنا قلم پانی میں پھینکا، اور باقی علماء کے قلم ایک سمت میں جا رہے تھے جبکہ ان کا مخالف سمت میں جا رہا تھا۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے حصہ میں آئی۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت پرہیزگار، نیک اور عبادت گزار تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کو بیت المقدس میں لے کے ایک حجرہ میں آپ کو پردہ کروا کے بٹھا دیا، جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف ہو رہتی تھیں۔
زکریا علیہ السلام جب بھی باہر جاتے تو آپ کے حجرہ کو باہر سے دروازہ اور حجرہ کا بند کر کے جاتے تھے، لیکن جب بھی وہ ان کے حجرہ میں واپس آتے تو کھانے پینے کا سامان اور بے موسم پھل پاتے تو ان سے پوچھتے، اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جواب سن کر آپ علیہ السلام بھی اس غیر امور عادی امور کی طلب کی طرف متوجہ ہوئے کہ جو اللہ حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے وہ اللہ مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت اسی جگہ اللہ سے اولاد کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر بیت المقدس میں عبادت میں مشغول تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کا امتحان لیتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ ایک دن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب انہوں نے تنہائی میں ایک نوجوان کو دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی، بے شک میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا خوف دور کرتے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آپ مجھ سے نہ ڈریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ چنانچہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ طور پر ولادت ہوئی۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بات کی تو انہیں اس خوشخبری پہ بہت زیادہ تعجب ہوا کہ ان کے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ تو انہوں نے شادی کی ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی برائی کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ حضرت جو تھی مریم علیہ السلام وہ اسی طرح سے تھوڑا گھبرا گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے ہاں بچے کا پیدا ہونا ایک طے شدہ بات ہے، یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی اور لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت مریم علیہ السلام بالکل مطمئن ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو یہ خوشخبری سنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو قرآن پاک میں کلمۃ اللہ یعنی اللہ کی نشانی قرار دیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ دور اس اپنے قبیلے سے دور چلی گئیں، کیونکہ انہیں ان کی طرف سے طرح طرح کے باتوں سوالوں کا اندیشہ تھا، تو وہ جنگل اور پہاڑی علاقے جس کا نام بیت اللام تھا وہاں تشریف لے گئی۔ نہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز تھی اور وہ بالکل تنہا تھی۔ وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئی۔ انہیں حسرت بھرے انداز میں فرمایا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، کیونکہ انہیں گمان تھا کہ لوگ ان کی پاک دامنی اور طہارت پر شک کریں گے اور بدگوئی کریں گے۔ جنگل بیابان میں کوئی بھی ان کا داد رسی کرنے والا نہیں تھا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پکارا کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا ہے، آپ اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیں تو آپ پر تازہ پکی کھجوریں گرائے گا، آپ کھجوریں کھائیں، پانی پئیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ اور عظیم بیٹا عطا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے ایک بلند مرتبہ رسول تھے۔ اللہ نے انہیں بہت سی عظیم نعمتیں عطا فرما رکھی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام بہت گھبراہٹ کا شکار تھیں کہ وہ بچے کو گود میں لے کر لوگوں کے سامنے جب جائیں گی تو اپنی پاک دامنی اور ان کے اعتراضات کا کیسے جواب دیں گی اور اپنی پاک دامنی کیسے ثابت کریں گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا، جب لوگ آپ سے سوال کریں آپ انہیں اشارے سے بتا دیں کہ میں نے رحمان کے لیے چپ رہنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہٰذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ روزہ ان کی شریعت میں جائز تھا، البتہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چپ رہنے کے روزے کی نظر درست نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر جب اپنے خاندان والوں کے پاس آئیں تو لوگ بچے کو دیکھتے ان پر برس پڑے، تمہاری تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ تم نے کیسا برا کام کیا، تم نے یہ کیوں کیا اے ہارون کی بہن، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی۔ نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بری عورت تھی، پھر اتنے نیک خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود تم نے اتنا برا کام کیوں کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی ان اعتراضات کا جواب یہ بچہ خود دے گا۔
اس پر لوگوں کو اور غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں، یہ تو گہوارے میں پڑا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی دودھ پیتے بچے تھے قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور موزانہ طور پر بولے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے ببرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم فرمایا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے سرکش و نافرمان نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی، راست گوئی اور پرہیزگاری کا اعلان معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے مشکل امتحان میں ثابت قدم رہ کر دنیا اور آخرت میں نہایت بلند اور عظیم مرتبہ حاصل کر لیا۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، نہ تو یہ خدا نخواستہ ہمارے لیے اس لیے ہیں کہ ہم انہیں پڑھ کر اپنا وقت گزاریں، نہ ہی یہ لطف اندوز ہونے کے لیے ہیں، بلکہ یہ ہیں کہ سب لوگ اور آنے والی نسلیں ان سے عبرت حاصل کریں، ہدایت پائیں اور اپنی آخرت سنواریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے کی استعداد دیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ ان واقعات کی روشنی میں ہم قرآن پاک کی گہرائی میں جا کر ہدایت پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے، آمین ثم آمین۔